الأفراد والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس ہستی کا ہم عرس منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت حافظ القاری امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پہنچتا ہے، امتی پڑھتا ہے، درود پہنچتا ہے، اور امتیوں کے اعمال بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہ آپ کا عقیدہ تھا. آپ نے فرمایا میری یہ تحقیق ہے میں کہ اعمال دن میں 5 مرتبہ پہنچتے ہیں، لیکن فرمایا امتیوں کا درود دن میں 10 مرتبہ پہنچتا ہے. اس نیت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچ رہا ہے. پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مؤهل. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے. یا آپ نے بھی کچھ بولنا ہے میرے ساتھ، یا آپ نے میرے سامنے بچے جو ہیں وہ بٹھا دیے ہیں. اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ افراد جو یہاں سے دور بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. ہمارا مقصد جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ہمارے اسلاف کی تعلیمات، ان تعلیمات سے ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک ایسا اسوہ حسن لے کر جائیں. اگر ہم ایک بات پر عمل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس نیت سے بیٹھنا ہے. بالکل مختصر سا جو ہے وہ پروگرام ہے.
کوئی طویل 2-3 گھنٹوں کا پروگرام نہیں ہے۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ جو چیز ہم سماعت کر رہے ہیں وہ چیز ہے خدا کرے وہ ایک بات، ایک جملہ وہ ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ مقصد یہی ہوتا ہے نا، مقصد یہی ہوتا ہے۔ فرمایا کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا انعامدار خالق کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا خزانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم حضرت علامہ مولانا جناب خطیب جامع مسجد ہاضہ اشاقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ یونس سے آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کے مختلف معنی مفسرین اکرام نے ذکر فرمائی ہے۔ دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی غم کوئی خوف نہیں۔ اب قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب یہ بات کہہ دی بے شک جو اللہ کے قرب والے ہیں، اللہ نے جنہیں اپنی محبت عطا فرمائی ہے، یا اللہ کے جو دوست ولی ہیں انہیں کوئی غم خوف نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر آیت کا واقعہ پڑھ کے میں دعویٰ کر دوں، کوئی اور بندہ دعویٰ کر دے یہاں میرے لیے اللہ نے فرمایا، یہی بات سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ۔ تو ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نا انہیں کوئی خوف اور غم نہیں۔ کیا ہے؟ خوف اور غم نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولی کون ہے؟ اللہ فرمایا ہے ولی کون ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں ولی وہ ہے کہ جب سے سب سے پہلے وہ ایمان والا ہو۔ ولی کون ہے؟ جو سب سے پہلے ایمان والا ہو۔ پھر فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ساری زندگی تقوی کے اندر گزار کے جانے والا، ساری زندگی تقوی کے اندر گزار کے جانے والا ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، میں مومن بن گیا، اب میں کہہ دوں نہیں میں تقوی شعار بھی بن گیا، میں جناب ساری زندگی میں نے متقی ہو کر گزار دی۔ یہ فرمایا متقی کون ہے؟ پہلے ولی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ولی وہ ہے جو ایمان لائے، ولی وہ ہے جو متقی ہو۔ متقی کون ہے؟ متقی کے مختلف معنی علماء نے ذکر فرمائے ہیں، بالکل سادہ آسان۔ متقی وہ ہے، مثال دی بزرگوں نے، ایک راستہ ہے کانٹے دار، اب اس راستے سے گزرنا ہے۔ فرمایا متقی وہ ہے اس راستے سے گزرتا بھی ہے اور اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ بالکل سادہ سی مثال دے رہا ہوں کہ ولی متقی کون ہے؟ ایک کانٹے دار راستے سے گزر رہا ہے، لیکن حال یہ ہے اپنے دامن پر کوئی کانٹا لگنے نہیں دے، یعنی کہ اس کی مثال اس طرح دی گئی، وہ بندہ جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کے اندر بہت سارے آرائش ہیں، آج کل تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں، تو متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا تو ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو جس کو اللہ نے ایمان دیا،
ایمان لانے کے بعد یہ وہ ساری زندگی کا تقوی شعار رہا، وہ ولی ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، حضور نے فرمایا ولی وہ ہے اذا ذکر اللہ، فرمایا کہ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے تو فرمایا کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ ولی، اسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے۔ آگے سماعت کیجیے، حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں کہ ولی وہ ہے کہ جس کے اندر 5 چیزیں موجود ہوں، جس کے اندر 5 چیزیں موجود ہوں وہ ولی ہے۔ فرمایا فی وجہہ ضیاء، فرمایا کہ اس کے چہرے پر نورانیت، پہلی کیا بات ہے، اس کے چہرے پر اللہ کا نور نظر آ رہا ہو۔ پھر فرمایا وفی قلبہ زکاء، فرمایا کہ اس کا دل بھی پاکیزہ ہو۔ جس طرح باہر نورانیت ہے، میں کہ ظاہر اور باطن یکجا ہو، جس کے دل میں پاکیزگی طہارت ہو۔ پھر فرمایا وفی عینہ بقاء، فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں خدا کا خوف ہو، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خدا کے خوف سے رونے والی ہو۔ فرمایا کہ وہ ولی، وہ کون ہے؟ ولی۔ فرمایا وفی یدہ سخاء، فرمایا کہ وہ ولی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سخاوت ہے، سخی ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں مال کو، وہ ولی، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے۔ فرمایا وفی نطقہ شفاء، فرمایا کہ وہ بولے تو لوگوں کو شفا مل جائے، اس کے لبوں سے لفظ نکلے تو لوگوں کو شفا مل جائے۔ فرمایا کہ یہ ولی۔ اب میں ایک بالکل سادہ آسان بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ سماعت کیا، اللہ نے فرمایا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ پہلی ولی کون ہے؟ ایمان والا۔ ولی وہ ہے جو متقی ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا ولی وہ ہے جب اس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کے چہرے پر نورانیت ہو، جس کے دل میں پاکیزگی ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کی گفتار میں بولنے میں شفا ہو۔ اب ان چیزوں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ولی کون ہے۔ اب ایک بندہ جو ایمان تو میسر آ گیا لیکن ایمان کے بعد وہ صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، جس کے چہرے پر نور بھی نہیں ہے، جس کی آنکھوں میں حیا بھی نہیں ہے، جس کا دل پاکیزہ بھی نہیں ہے، اگر وہ دعویٰ کر دے نہیں میں بڑا پہنچا وہ ولی ہوں۔ یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل ہم خود دیکھ رہے ہیں ایسے افراد جو شرعیت کے طریقت کے بالکل پاس بھی نہیں ہیں، جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، وہ لوگ آج ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہو گیا؟ پیر صاحب بیٹھے ہیں، عورتوں کا ہجوم ہے، عورتوں کا ہجوم ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، ہم نے پڑھا کہ ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو۔ وہ کیسا ولی ہے کہ جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسا ولی ہے؟ جس کے دل میں طہارت نہیں ہے، وہ کیسا ولی ہے؟ وہ کیسا دوست ہے؟ اللہ کا کیسا دوست ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، میں نے یہاں سے ابتدا کی ہے۔ آگے ہم اعلیٰ حضرت مجددین ملت آپ کی جو صفات ہم نے آج سماعت کی ہے نا، انہی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ جو شریعت مطہرہ کے سنت رسول کا بالکل پاتے ہیں، اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس جناب طہارت نہیں، تقویٰ نہیں، ہم اس کو کبھی بھی ولی تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کو کبھی ولی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ منتر پڑھ کے جناب اڑنا شروع کر دے، جناب لوگوں کو جناب طرح طرح کے جناب چیزیں دکھلائے، جناب میرے منہ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے،
یہ صرف ہماری آنکھوں کے لیے ایک جھول ہوتی ہے جس سے عام فہم بندہ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا بندہ. ہم یہ پتہ چلا کہ ولی کون ہے. پتہ چل گیا. اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے, تقویٰ شعار ہے. حضور نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. میں کہ ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہے, جس کے چہرے میں نورانیت ہے, جس کے ہاتھ میں سخاوت ہے اور جس کے بولنے میں شفا ہے, وہ ولی ہے. وہ کیا ہے؟ ولی ہے. اور ولی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اب اس آیت کے ماتحت ولی کیا ہے؟ اللہ کے وہ پاکیزہ, مطہر اور گزیدہ بندے موجود ہیں. اب انہی اولیاء میں سے ایک ولی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جس کی نسبت سے ہم آج عرص پاک سجائے بیٹھے ہیں. میری مراد امام اہل سنت محدث دین ملت حضرت علامہ حافظ القاری امام احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالی علیہ. آپ کی ولادت بسعادت بریلوی شریف کے محلہ جسولی 10 شوال مکرم بمطابق 1856 میں ہوئی. پیدا ہو گئی, ولادت ہو گئی. ولی بتا رہا ہوں, ولی کون ہے؟ امام کون ہے؟ ہمارے امام ہیں, سنیوں کے بہت بڑے امام ہیں. اب ان کی زندگی کا پس منظر بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں. پیدا ہوئے, 4 سال کی عمر ہے اور آپ نے قرآن مجید ناظرہ اوپر سے پڑھنا جو ہے وہ سیکھی. 4 سال کی عمر, 4 سال کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی میں گفتگو فرمائی. ہمارے یہاں 4 سال کا بچہ بھی کچھ بھی نہیں سیکھتا, ہم سکھاتے نہیں اسے. ابھی کہتے نہیں اس کا بھی دن نہیں ہے, ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, کھیلنے کودنے کا دن ہے. 4 سال کی عمر میں فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی اور 8 سال کی عمر میں نحو کی کتاب ہدایت النحو پڑھی. کہتے پڑھی, درسیات کی کتب ہے. 8 سال کی عمر ہے, ہدایت النحو پڑھی اور پڑھنے کے بعد اسی سال ہدایت النحو کی شرح بھی ملی. یہ ولی ہے. یہ کیا ہے؟ ولی ہے. اور آپ نے 13 سال اور کچھ عرصے میں ایام میں آپ نے پہلا فتویٰ حرمت رضاعت پر لکھ دیا. یعنی کہ ایک مفتی بننے کے لیے کم از کم 17-18 سال پڑھنا پڑتا ہے. پھر پڑھنے کے بعد بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ فتویٰ لکھ سکے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال کچھ ایام کچھ دن, اور آپ نے پہلا فتویٰ حرمت رضاعت پر لکھ دیا. پہلا حضرت شیخ عبداللہ میردہ بن احمد ابو الخیر آپ فرماتے ہیں اس وقت یہ کرنسی اس کا جو ہے وہ انگریز نوٹ آ رہے اس پر ان کی تصویر ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ سوالات تیار کیے اور امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ آپ کے بارے میں پیش کر دیے. اس کے جوابات دیے گئے. فرماتے ہیں ایک دن اور اگلے دن کی چند گھنٹوں کی اس محنت شاقہ کے بعد آپ نے کیا کہ میں کتاب لکھ دی. 12 سالوں کے جواب میں کتاب نہیں ڈالی. 1-1.5 دن میں فرمایا طفل الفقیہ الفاہم فی احکام اقتباس الدراہم کتاب لکھ دی. کیسا ولی, وہ کیسا امام ہے, کیسا مجدد ہے. اتنے کم عرصے میں ہمارے سے اگر سوال پوچھنا مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے 1 دن اور چند گھنٹوں کے اندر جناب کتاب لکھ ڈالی اور 12 سوالوں کے جواب دے دیے اور یہ کتاب کے مختلف ایسے سے اس کو پرنٹڈ کی. اور آپ فرماتے ہیں آپ کے ہم رفیق کے سید ایوب علی آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس وقت حفظ نہیں کیا اعلیٰ ان ایام تک آپ نے حفظ ہے, لیکن آپ فرمانے لگے سے کے ساتھ
بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، اس لفظ تک آپ نے حفظ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد پہلا پارہ پڑھا اور اس کو حفظ کر دیا، اور میں 30 دنوں میں 30 پارے حفظ کر لیے، ایک مہینے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر دیا، اس لیے کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں، لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں۔ تو میں 30 دن آپ نے دور فرمایا اور ہر رات ایک پارہ حفظ کر دیتا۔ یہ ولی، یہ کیا ہے؟ ولی ہے، ایسا امام، ایسا ولی۔ جب آپ کا دور حاضر تھا، آپ کے دور میں بہت سارے فتنے ہوتے، گستاخیاں ہوئی، فتنہ قادریت کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام احمد رضا خان بریلوی وہ واحد مجدد ہیں جنہیں کوئی بندہ صحیح نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ احمد رضا وہ بندہ ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، وہ شہد کی مکھی ہے، فرمایا کہ جس کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے، جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں ہے۔ اپنا تعارف اس انداز سے کروایا کہ احمد رضا کوئی ایسی معمولی سی بات نہیں ہے، کوئی نہیں خرید سکتا۔ اور آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اتنا کام کیا کہ لوگ آج بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ نے 1899 کے اندر پہلی کتاب لکھی، جزا اللہ عدوہ باباہ ختم نبوہ، اور اس کتاب میں آپ نے 120 آیات مبارکہ ثابت کیا حضور کے ختم نبوت کو۔ 30 آیات سے منکر حدیث ختم نبوت جو لوگ تھے ان کے بارے میں آپ نے بتایا، لوگوں کو بتلایا مرزا قادیانی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ آپ نے جو ہے اس بات میں کتاب لکھی، پھر فرمایا 1902 کے اندر آپ نے الصوب والعقاب علی المسیح الکذاب، آپ نے یہ کتاب لکھی اور 10 طریقوں سے قادیانیت کو رد فرمایا، کتاب لکھی اور 10 طریقوں سے، 10 دلائلوں سے، 10 نظریات سے آپ نے رد قادیانیت کو رد کر دیا اس کا۔ اور اسی طرح آپ کا قول ہے، آپ نے ذکر فرمایا ہے، الاشباح والنظائر کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه ضروریات۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ نہیں نہ جانتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، تو نہیں جانتا وہ مسلمان بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ یہ نہیں نہ جانتا کہ ہمارا نبی آخر نبی ہے، میں کہ فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے جناب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق والدین، حقوق زوجین، حقوق اولاد، ان کا جاننا ضروری ہے، فرمایا کہ اسی طرح اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے سامنے ایک سوال ہے، آپ کے خط میں اس کو رقم کیا گیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے سوال کیا، ہمیں بتائیں کہ کیا ہم مرزا قادیانی کو مجدد کہہ سکتے ہیں؟ نبی نہیں کہتے، نبی نہیں کہتے، کیا مجدد کہہ لیں؟ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مجدد کہہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم مجدد نہیں کہہ سکتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ مجدد کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ سمجھ نہیں ہے، میرے خیال سمجھ نہیں ہے، دہراتا ہوں۔ فرمایا کہ مجدد کون ہے؟ تم مرزا کو مجدد نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ فرمایا کہ میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو مجدد کی بات کر رہے، میں تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہ مجدد نہیں، کافی۔
اور آپ کی ساری زندگی اسی عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتی. آپ نے فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں. میں نے ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں. کیا فرمایا؟ احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں. فرمایا کہ ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. فرمایا کہ میرے دل کے اندر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، بس. اس محبت کا اظہار آپ نے فرمایا. پہلے جب ادوار تھے ان میں یہ رواج ہوا کہ جب بھی کوئی نیا، جس طرح آج نیا ہمارے پتہ چلتا ہے ہمارے محلے کے نام ایک نیا جو ہے وہ اے سی آ گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں چھوٹے لیول پہ چلے جاتے ہیں، ایک محلے کا ممبر بن گیا ہے، تو جناب لوگ اس کے پاس جا کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں. ممبر صاحب بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی جناب آپ لوگ بڑھ گئے، آپ اعلیٰ اصلاح کے مالک ہیں. حالانکہ وہ مالک نہ ہو، لیکن اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ لوگوں کا شیوا. اسی طرح فرمایا ایک مرتبہ نام پارا ریاست، اس کا ایک نواب نیا آ گیا. اب جتنے بھی شعراء تھے نا، سب شعراء نے جناب اسی کے لکھنا شروع کر دیا نواب صاحب کی تعریف میں، مدح میں اشعار لکھنا شروع کر دی. امام احمد رضا بریلوی آپ کو پیغام بھیجا، میں کہ نیا نواب آیا ہے، اس کی مدح میں کچھ اشعار ہی لکھنا ہے. سنیں آپ نے کیا لکھا. آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے حضور کی نعت لکھی. جس سے محبت کی وہی کلام لکھنا تھا نا. آپ نے حضور کی نعت لکھ لی. اس کا مطلب فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. سمجھ نہیں ہے، وضاحت کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کیوں لکھوں؟ میں اپنے محبوب کے بارے میں لکھتا ہوں. میرا محبوب کیا ہے؟ میں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. میں کہ میرا محبوب حسن کے اس کمال درجے پر پہنچا ہے، میں کہ جہاں نقص کی بات ہو ہی نہیں سکتی، جہاں پر نقص کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا میں کہ یہی پھول خار سے دور ہے. عموماً جو پھول ہوتے ہیں ان کی شاخوں پر کانٹے بھی ہوتے ہیں. پھول ہوتے ہیں ان کی شاخوں پر، لیکن آپ نے کہا میں میرا محبوب ایسا پھول ہے جس کی شاخ پر کانٹے بھی نہیں. میں یہی پھول خار سے دور ہے. میں کہ میرا محبوب ایسا پھول ہے کہ جس کی شاخ پر کانٹے نہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب شمع جاتی ہے نا تو آواز نہیں، پہلے شمع اللہ رکھتے اس کے اوپر پہلے وہ روشنی دیتی ہے، پھر اس سے کالا دھواں نکلتا ہے. شمع سے کالا دھواں نکلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا محبوب کیسا ہے؟ میں کہ میرا محبوب ایسی شمع ہے، میں کہ اس کا دھواں ہی نہیں، اس کا دھواں ہی نہیں ہے. آپ نے اس کی کیا مدح کرنی تھی، آپ نے نام لکھا.